اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین صلی اللہ علی سیدنا محمد واہل بیتہ الطاہرین اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ اما بعد، ہمارے موضوع گفتگو تتبع العقود میں ٹھیک ہے جی کہ ایک بندہ مثلا ایک مال پہ معاملہ کرتا ہے فضولی طور پر، اس کے بعد پھر اس کو مثلا یا مبیع پر چند قسم کے معاملات ہوتے ہیں یا ثمن پر متعدد قسم کے معاملات ہوتے ہیں، اس کے بعد پھر کبھی عقد مالک اجازت عقد اول کے اوپر دیتا ہے، کبھی عقد اخیر پہ دیتا ہے، کبھی متوسط پہ دیتا ہے۔ تو اس پر متوسط کے اوپر اجازت دینے کے سابقے کے کیا احکام ہے، لاحقے کے کیا احکام ہے، یہ سارے تفصیلات ہم نے بیان کیا۔ اب یہ کل ایک اس حوالے سے ایک جو ہے اہم مسئلہ تھا، یہ تھا کہ یہ سارے عقود جو احکام ہیں وہ اس وقت ہے کہ اگر غاصب کی غاصبیت کا مشتری کو علم نہ ہو، اس کی غاصبیت سے وہ جاہل ہے اور اس نے سامان غاصب کے ہاتھ میں دیا، پھر وہاں سے آگے معاملہ چل گیا تو پھر یہ احکام ٹھیک ہے۔ لیکن اگر غاصب کی غاصبیت کا مشتری کو علم ہو اور علم ہونے کے باوجود پھر بھی وہ اس طرح کے معاملات کرتا ہے اور پھر اجازت دیتا ہے تو پھر مالک کی اجازت نافذ نہیں ہونا چاہیے۔ حج اب یہ اشکال ایک دفعہ تتبع العقود کے اوپر اشکال آتا ہے، ایک دفعہ عقد اول پر بھی اشکال آ سکتا ہے۔ تو یہ اشکالات کرنے والا ایک علامہ نے اشکال کیا ہے قواعد میں، اور اس کے بعد پھر اس کی وضاحت قطب الدین اور شہید نے حواشی میں بھی کی ہے ٹھیک ہے جی۔ تو لہٰذا پہلا جو قطب الدین والی جو وضاحت ہے وہ کل ہم نے پرسوں بیان کیا ہے۔ اب دوسرا جو شہید کی حواشی کے حوالے سے جو اشکالات ہیں جلد ہم نے گفتگو کرنا ہے۔ ہاں جی، شہید نے حواشی میں یہ اشکال جو ذکر کیا ہے وہ کس حوالے سے ہے، کیا اشکال ہے، کس قسم کا ہے؟ تو وقال فی محکی الحواشی، یعنی شہید قال کا فاعل کون ہے؟ شہید اول۔ انہوں نے فرمایا ہے فی محکی الحواشی کی ان حواشی جو کہ علامہ کے قواعد کے اوپر حاشیہ لگایا نا، ہم شہید اول نے علامہ کی کتاب قواعد پہ حاشیہ لگایا تھا، اس حواشی کے اندر شہید اول نے ایک نظریہ اپنایا ہے، اور وہ کون سا نظریہ ہے؟ اس عقد کے اوپر اشکال کیا انہوں نے، کون سے عقد فضولی پر؟ کہ جہاں پر مشتری کو غاصب کی غاصبیت کا، مشتری کے اس کی جو ہے فضولی کی غاصبیت کا علم ہو۔ تو یہ شہید کا اشکال کیا ہے، انہوں نے کس جہت سے اشکال کیا ہے؟ تو حواشی میں شہید نے فرمایا ہے کہ ان المشتری مع علمہ بالغصب، کہ اگر مشتری اس علم کے باوجود، یعنی مشتری یہ بات جانتے ہوئے، کس بات کو جانتے ہوئے؟ بالغصب کس بات کے غصب؟ یعنی فضولی کے غصب، کہ یہاں فروخت کرنے والا کون ہے؟ فضولی ہے، اور فضولی نے جس مال کو فروخت کیا اپنا نہیں تھا، کسی مالک کا تھا، اور فضولی کو کیا تھا؟ غاصب۔ ہمارے پاس یہ ہے کہ فضولی جس نے غیر کے مال کو فضولی طور پر فروخت کیا تھا وہ کیا تھا؟ غاصب تھا۔ اس نے فرض کر عبد کو غاصب کر کے لایا تھا، مثلا عبد کو غصب کر کے لا کے فروخت کیا تھا۔ اب دوسرا جو فرض کے مالک جو فرض دے کر عبد کو خریدا ہے نا، تو فرض کا مالک جانتا ہے کہ یہ عبد جس نے مجھے فروخت کر رہا ہے وہ غاصب ہے، غصب کر کے فروخت کر رہا ہے، پھر بھی وہ اپنے فرض کو کیا کر رہا ہے؟ اس کو غاصب کے ہاتھ میں تھما رہا ہے، تو اس طرح میں اشکال ہے۔ ہاں جی، ان المشتری مع علمہ بالغصب، کہ مشتری بائع فضولی کی غاصبیت کو جانتے ہوئے پھر بھی اپنے سامان کو کس کے ہاتھ میں دے رہا ہے؟ اس سے غاصب کے حوالے کر رہا ہے، تو پھر کیا ہوگا نتیجتاً؟ یکون مسلطا للبائع الغاصب علی الثمن، تو پھر جانتے بوجھتے اس کی غاصبیت کا علم ہوتے ہوئے اپنے سامان کو اس غاصب کے ہاتھ میں دے رہا ہے، تو گویا کیا کر رہا ہے؟ اپنے سامان پر غاصب کو مسلط کر رہا ہے کہ یہ سامان ہے وہ آپ لے لیں، یعنی گویا کہ اپنے سامان پر غاصب کو کیا کر رہا ہے؟ مسلط کر رہا ہے کہ یہ میرا سامان میں آپ کے ہاتھ میں دے رہا ہوں، آپ جو کچھ کرنا چاہے کر سکتے۔ یہ ہو گیا نا، ٹھیک ہے۔ تو پھر جب اس نے مسلط کیا غاصب کو سامان پر، جب کہ یہ سامان کس کی ملکیت میں جانا چاہیے؟ اس کے اصل مالک کی ملکیت میں نا، کیونکہ فروخت کرنے والا تو غاصب ہے، غاصب اپنا مال فروخت نہیں کر رہا ہے، فلان مالک کے غلام کو فروخت کر رہا ہے، تو پھر یہ سامان اصل میں کس کی ملکیت میں جانا چاہیے؟ اس غلام کے اصل مالک کی ملکیت میں جانا چاہیں، لیکن غلام کے اصل مالک کی ملکیت میں جائے بغیر کس کی ملکیت میں جا رہا ہے؟ یہاں پر غاصب کی ملکیت میں جا رہا ہے، تو نتیجے میں کیا ہوگا؟ پھر اس تسلط کے نتیجے میں پھر وہ سامان ابھی غاصب کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ فلا يدخل هذا الثمن في ملک رب العین، تو پھر وہ سامان رب العین کی ملکیت میں نہیں جائے گا۔ رب العین کون؟ اس مبیع کا اصل مالک کی ملکیت میں نہیں جائے گا،
بلکہ سامان جائے گا کس کی ملکیت میں؟ غاصب کی ملکیت میں چلا جائے گا۔ ہاں جی، اب نتیجہ یہ ہوگا پہلے عقد کے اندر مسئلہ یہ ہو جائے گا۔ تو پھر آگے کے عقود کا کیا ہوگا؟ تو پھر حینئذ، پھر آگے کے یہ ترتیب العقود کی طرف اشارہ ہے۔ حینئذ کا اشارہ کس کی طرف ہے؟ کہ جب مشتری جانتے ہوئے غاصب کی غاصبیت کے علم ہوتے ہوئے بھی اپنے سامان کو غاصب کے ہاتھ میں تھما دے، اس کو اس کے اوپر مسلط کرے، نتیجے میں پھر غاصب اس کا مالک بنے گا، اصل مالک کی ملکیت میں نہیں جائے گا۔ تو نتیجتاً اس صورت میں اذا اشترى به البائع متاعا، تو پھر غاصب نے اس سامان کو لایا، فرس کو، ہماری مثال میں فرس، غاصب نے فرس کو اپنے قبضے میں لایا، غاصب کی ملکیت میں آیا، تو غاصب نے فرس کو اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ فرس کو قیمت کے طور پر دے کر اس کے مقابلے میں کیا لایا؟ فرض کرے ایک گدھا خرید کے لایا، ہو سکتا ہے نا، کوئی گاڑی خرید، دوروں میں گاڑی بھی خرید سکتا ہے کہ اس نے مثلا ایک ٹیکسی خریدا، اس گھوڑے کو دے دیا، اس کے مقابلے میں ایک ٹیکسی خریدا، ایک گاڑی خریدا۔ ہاں جی، فَإِذَا اشْتَرَى بِهِ الْبَائِعُ مَتَاعًا، بھی کے ضمیر جاتا ہے اس سامان کے اوپر۔ کون سا سامان؟ کہ جس سامان پر وہ مسلط ہوا تھا، جس سامان کو اس مشتری نے اس کے ہاتھ میں تھما دیا تھا، اس سامان کے ذریعے سے اس بائع فضولی نے خریدا، کیا خریدا؟ متاع خریدا، مطلب ہماری فرض کی مثال گاڑی اس نے خریدا۔ ہاں جی، تو پھر فقد اشتراہ لنفسہ، تو گویا اب اس نے جو گاڑی خریدا ہے تو کس کے لیے خریدا ہے؟ اصل مالک کے لیے خریدا، اپنے لیے خریدا ہے، کیونکہ فرض یہ ہے کہ سامان پر وہ مسلط ہوا، ظاہراً سامان کا مالک کون بن گیا؟ غاصب بن گیا۔ تو پھر یہ غاصب نے اس سامان کو فرض کو دے کر جب گاڑی خریدا ہے تو گاڑی غاصب نے اپنے لیے خریدا ہے، اور وہ گاڑی کس کی ملکیت میں جائے گا؟ اس کی اپنی ملکیت میں چلا جائے گا۔ تو یہ ایک ہوگا۔ اس کے بعد دوسرا کیا ہوگا؟ وَأَتْلَفَهُ عَنْدَ الدَّفْعِ إِلَى الْبَائِعِ، اب جب اس نے کیا کیا؟ دوسرے عقد میں اب یہ کیا ہے؟ مشتری ہے۔ عقد ثانی میں جب یہ فرض کو دے کر گاڑی خرید رہا ہے تو اس عقد کے اندر یہ بندہ کیا ہے؟ یہ مشتری ہے، گاڑی خرید رہا ہے، اور بائع کون ہے؟ دوسرا والا ہے جو گاڑی اس کو خریدا ہے۔ تو اب یہ مشتری بن رہا ہے، دوسرا بائع بن رہا ہے نا۔ تو پھر وہ اطلفہ، گویا یہ جب فرض، یہ بائع غاصب فرض کو وہاں دے کر گاڑی خریدتے وقت جب یہ معاملہ جو ہی ہوگا تو نتیجے میں پھر کیا ہو جائے گا؟ پھر فرض وہاں سے اس کی ملکیت سے آگے نکل جائے گا، اس کس کی ملکیت میں؟ اس تو گاڑی فروخت کرنے والے بائع کی ملکیت میں، اور اس کے مقابلے میں کیا لائے گا؟ گاڑی لائے گا۔ تو پھر گویا نتیجے میں اب یہ سامان طلب شمار ہوگا۔ اب یہ سامان کیا ہے؟ طلب شمار ہوتا ہے۔ کس کے لیے طلب ہے؟ اس اصل پہلے والے مشتری کے لیے، کیونکہ پہلے والے مشتری نے اپنے سامان پر اس کو مسلط کیا ہے نا۔ اب اس نے اس سامان کو کسی کو دے کر کوئی اور چیز خریدتا ہے تو گویا اب مشتری کی نسبت سے اب یہ سامان گویا کہ سمجھو طلب ہو گیا۔ اطلفہ، اس سامان کو طلب کیا۔ کس نے طلب کیا؟ اسی غاصب نے طلب کیا۔ غاصب نے کب طلب کیا اس سامان کو؟ عند الدفع الى البائع، جب یہ سامان وہ دفع کر رہا ہے، کس کو دیتے وقت؟ اس دوسرے بائع کو۔ یہاں مراد بائع کو عقد ثانی والا بائع، یہ عقد ثانی والا بائع کہ جس میں وہ گاڑی اس کو فروخت کر رہا ہے۔ یہ بندہ مشتری ہے جو فرض کو دے رہا ہے گاڑی والے کو، اور گاڑی والا اپنے گاڑی کو اس کو فروخت کر رہا ہے، تو پھر وہ گاڑی فروخت کرنے والا کیا ہے؟ بائع ہے۔ یہ کیا ہے؟ مشتری ہے۔ تو یوں ہی یہ اپنے فرض کو اس گاڑی کے مالک جو کہ بائع ہے اس کو دے رہا ہے، تو گویا اس نے یوں ہی گھوڑا اس کو دے دیا، تو پھر اب یہ گھوڑا کیا ہے؟ طلب شمار ہوگا۔ کس کے مقابلے میں طلب شمار ہوگا؟ پہلے والے مشتری کی نسبت سے طلب شمار ہوگا۔ ٹھیک ہے، اطلفہ عند دفعہ الی البائع، جو جب وہ بائع کو جب دے رہا ہے سامان کو، سامان کے طور پر اس فرض کو، تو گویا کہ اب یہ فرض اس بائع کی نسبت سے بائع کو یوں ہی دیا، اس کی ملکیت میں دیتے ہی وہ ابھی گھوڑا اس پہلے والے مشتری کے حق میں کیا ہوا؟ طلب شمار ہو گیا۔ ہوا نہیں ہوا؟ فَيَتَحَقَّقُ مِلْكِيَتُهُ لِلْمَبِيعِ، تو نتیجے میں کیا ہو جائے گا؟ پھر اس کے نتیجے میں خود بخود تحقق پذیر ہو جائے گا، وجود میں آئے گا۔ کیا وجود میں آئے گا؟ ملکیت الغاصب للمبیع کی، یعنی اس مبیع کے اوپر غاصب کی ملکیت، یعنی فرض دیا غاصب نے گاڑی کے مالک کو، اب اس فرض کے مقابلے میں کیا لایا؟ مبیع کیا ہے؟ یہاں مبیع عقد ثانی والا مبیع ہے مراد، یہاں پر کون سا مبیع مراد ہے؟ عقد ثانی کا مبیع، کہ عقد ثانی میں جس نے فرض کو دیا ہے گاڑی کے مالک کو، اور اس کے مقابلے میں مبیع کیا ہے؟ گاڑی ہے۔
تو پھر گاڑی کا یہ بندہ مالک بنے گا. گاڑی کا مالک کون بنے گا؟ غاصب. غاصب اس گاڑی کا مالک بنے گا اور اس نے فرس کو گاڑی کے مالک کو بطور سامان دے دیا. تو پھر فَيَتَحَقَّقْ مِلْكِيَةُ الْغَاصِبِ لِلْمَبِيعِ. ہمارے فرض میں یہ ہے کہ اب یہ غاصب اس مبیع کی ملکیت کا یعنی مالک بن جائے گا، اس کی ملکیت کا مالک بن جائے گا. یعنی فرض اب گاڑی اس کی ملکیت میں آئے گا اور یہ گاڑی کے مالک بن جائے گا. ہاں جی. اب اس عقد ثانی کے اندر غاصب نے فرس کو گاڑی کے مالک کو فروخت کیا، ثمن کے طور پر دے دیا، گاڑی کو اس سے خرید لیا. اس عقد ثانی کے اندر پہلے والا جو ہے عبد کا مالک، اب مثال آپ فرض کریں اس عقد ثانی کے اوپر اجازت دینا چاہے. کون اجازت دینا چاہے؟ عبد کا مالک. کیونکہ پہلا عقد کن دو کے درمیان میں ہوا؟ فضولی غاصب کے درمیان اور اس فرس کے مالک کے درمیان. اس نے عبد مغصوب کو فروخت کیا، غاصب نے فرس کے مالک کو، اور فرس کو اپنے تحویل میں لیا. ٹھیک. اب یہاں پر عبد کا مالک ہے. اب دوسرا فرس والے نے کیا کیا؟ دوسرا عقد میں فرس کو فروخت کیا، اس کے مقابلے میں گاڑی لایا. اب یہ فرس اور گاڑی کے درمیان میں غاصب اور بائع ثانی کے درمیان میں جو معاملہ ہوا، ادھر عبد کے مالک اگر کیا دینا چاہتا ہے؟ عبد کا مالک اگر اجازت دینا چاہتا ہے، کیا کہتا ہے آپ تو مالک کیا کہے گا؟ عبد کا مالک اگر یہ کہے گا کیونکہ یہ فرس میرے عبد کی قیمت کے مقابلے میں اس کو ملا تھا، لہذا گویا کہ میرے عبد کی قیمت جو کہ فرس ہے، اس قیمت پر کیونکہ ان کے درمیان میں معاملہ ہوا ہے، لہذا میں اس کے اوپر اجازت دینا چاہوں. یہ کرنا چاہے تو پھر یہاں یہ درست نہیں ہے. کیوں؟ کیونکہ اب یہ بندہ عبد کا مالک عقد ثانی کی نسبت سے اجنبی ہے. اب یہ عبد کا مالک عقد ثانی کی نسبت سے کیا ہے؟ یہ اجنبی شمار ہوگا. اب یہ اجنبی شمار ہوگا تو اس کی اجازت اس عقد ثانی کے لیے سرے سے نافذ نہیں ہوگا. کیوں اجنبی شمار ہوگا؟ اجنبی اس لیے شمار ہوگا کیونکہ غاصب اس ثمن پر مسلط ہونے کی وجہ سے اب اس ثمن کا مالک خود بن گیا ہے. اب یہ ثمن اس کی ملکیت میں نہیں ہے. ثمن کا مالک عبد کا مالک نہیں ہے، بلکہ ثمن کا مالک کون ہے؟ وہی غاصب ہے. گویا کہ غاصب نے اپنے مال کو بطور قیمت دے کر گاڑی خریدا ہے. تو لہٰذا یہاں سمجھو کہ یہ مالک اصلی اور اس کے درمیان میں معاملہ ہوا. یہاں فرض کریں ہم ظاہری تو ایک لحاظ سے کیا سمجھیں گے؟ اس لیے غاصب کو مالک اصلی سمجھیں گے کہ مالک اصلی نے اس سامان کو دے کر اس کے مقابلے میں گاڑی خریدا. تو لہٰذا یہ معاملہ عبد کے مالک کی نسبت سے سرے سے اجنبی ہے. لہٰذا عبد کے مالک اس کے اوپر اجازت دینا چاہے تو اس کی اجازت نافذ ہوگا نہیں ہوگا؟ اس کی اجازت یہاں نافذ نہیں ہوگا. لہٰذا کیا فرمانا چاہتے ہیں؟ فلا یتصور. لہٰذا یہ تصور معقول نہیں ہے. کیا تصور؟ نفوذ الاجازت ہونا، کہ یہاں پر اجازت نافذ ہو. اجازت من؟ اجازت مالک العبد. عبد کے مالک اگر اس عقد ثانی کے اوپر اجازت دینا چاہے تو اس کی اجازت یہاں پر نافذ ہونا معقول نہیں ہے. اس کی اجازت قابل قبول نہیں. کیوں؟ لأن مالک العبد بالنسبة إلى هذا العقد هو أجنبي. لأن مالک العبد اجنبی بالنسبة إلى هذا العقد. اس عقد ثانی کی نسبت سے کیا ہوا؟ اجنبی ہیں. کیوں؟ لِسُرُورَتِهِ مِلْكًا لِلْبَائِعِ الْغَاصِبِ. کیونکہ اب یہ سامان کس کی ملکیت میں بن گیا ہے؟ سامان ہماری مثال میں فرس، کیونکہ یہ سامان بائع غاصب کی ملکیت میں جم گیا ہے. ہاں جی. یہ سامان ابھی سامان کا مالک کون ہے؟ لِسُرُورَتِهِ مِلْكًا لِلْبَائِعِ. کیونکہ اب یہ سامان اس بائع کی ملکیت میں آیا ہے. اس ملکیت میں آنے کی وجہ سے اب آپ الفاظ میں سامان یا نہ کہو بلکہ مبیع کو کہو. عقد ثانی کا مبیع کی ملکیت میں کس کی ملکیت میں کیا ہے؟ فرس کی قیمت میں جو گاڑی لایا ہے کس کی ملکیت میں آیا ہے؟ غاصب کی ملکیت پر. کیونکہ اس نے سامان پر مسلط ہو کر سامان کو دے کر اس کے مقابلے میں گاڑی لایا، تو پھر گاڑی کس کی ملکیت میں داخل ہوا ہے؟ گاڑی غاصب کی ملکیت میں آیا ہے. اور اب گاڑی کا مالک کون بن گیا ہے؟ یہ غاصب گاڑی کا مالک بن گیا، نہ کہ وہ جو ہے عبد کا مالک گاڑی کا غاصب. وہ تو نہیں بنا نا. لہٰذا اس کی اجازت جہاں سرے سے معقول نہیں ہے. یہ تو ہو گیا، یہ تو عقد ثانی میں. اب عقد ثانی کو ہم تتبع العقود کہیں گے. تو لہٰذا نتیجے میں تتبع العقود عقد ثانی ہو چاہے ثالث ہو چاہے رابع. اب یہی سلسلہ آگے بڑھائیں. عقد اول کو 1 منٹ کے لیے چھوڑے. عقد ثانی، عقد ثالث، عقد رابع، اس کے اوپر جتنے بھی عقود چلے جائیں گے، ان سارے عقود میں مالک اول سرے سے کیا ہے؟
اجنبی ہے اس کی اجازت نہ عقد ثانی پہ چل سکتا ہے، نہ اس کی عقد ثالث میں چل سکتا ہے، نہ اس کی اجازت عقد رابع، کیونکہ ان تمام عقود کی نسبت اب یہ کیا بن گیا ہے؟ اجنبی بن گیا ہے، ٹھیک۔ لیکن ہمارا سوال تو چلو ان سارے عقود کے حوالے سے تو اجنبی ہیں، لیکن عقد اول کی اجازت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے؟ عقد اول کون سا عقد اول؟ یہ جس عقد کے اندر اسی جو ہے بائع غاصب نے عبد کو فروغ کیا، جس عقد اول میں کیا ہوا ہے؟ بائع غاصب نے عبد کو فروغ کیا، کس کے مقابلے میں؟ فرض کے مقابلے میں۔ تو کیا یہ عقد اول کے اوپر کیا وہ مالک، عبد کا مالک اجازت دے سکتا ہے نہیں دے سکتا ہے؟ جبکہ وہ تو عبد کا مالک ہے، یقینی بات ہے۔ تو اس کے بارے میں فرماتے ہیں شاہد ثانی فرماتے ہیں کہ وَإِنْ أَمْكَنَ إِجَازَةُ الْبَيْعِ، اگرچہ ممکن ہے کہ اس اصل بے سے مراد بے اول مراد ہے، یہ پہلا بے سے مراد وہ بے اول، اگرچہ وہ بے اول کے اوپر اجازت دینا چاہے، الذي وقع بین من، بین الفضول الغاصب و بین مالک الفرس، ان کے درمیان جو عقد اول انجام پر اس کی اجازت دینا تو ممکن ہے، اس کی اجازت دینا تو اجازت دے سکتا ہے، کیونکہ ابھی تک اس کا جو ہے عبد کا مالک یہ ہے اور وہ فرض کے مقابلے میں کسی کو فروغ کرا، تو پھر یہاں پر کسی حد تک اجازت دینا معقول ہے، احتمال ہے۔ لیکن کیا فرماتے آگے؟ ما احتمال عدم نفوذ اذن، لیکن اس کے بعد آگے شاہد ثانی اپنی بات سے پھر جاتا ہے۔ پہلے کیا کہا؟ عقد اول کے اوپر اجازت دینا ممکن ہے کہا نا، پھر یہی ممکن ہے کہتے ہیں فوری طور پر دوسرے الفاظ میں کیا کیا اس نے؟ اس بات سے بھی پھر کیا، پھر کے بعد کیا فرمایا؟ ما احتمال عدم نفوذ اذن، یہ تو ہم نے کہا تھا ممکن ہے، ممکن کیوں ہے؟ اس لیے فقط ممکن ہے کیونکہ ابھی تک مبیع و ثمن دونوں ابھی موجود ہیں، ثمن آگے گیا نہیں ہے، کیونکہ فرض اس کے غاصب کے حال میں آ رہا ہے، اس کے غلام فرض کے مالک کو جا رہا ہے، تو ابھی تک کیونکہ طلب ہوا نہیں، فعلاً طلب ظاہراً ہوا نہیں ہے، اس بنا پر اس کی اجازت دینا ممکن تو ہے، لیکن آگے فرماتا ہے کہ ما احتمال عدم نفوذ اذن، لیکن ہمارے نظر میں ایک اور احتمال ہے، وہ احتمال کیا ہے؟ کہ عقد اول کو اجازت بھی نافذ نہ ہو۔ وہ عقد اول کون سا عقد اول؟ جو عبد اور فرض کے درمیان میں ہوا ہے، اس عقد کے اوپر بھی مالک اول جو کہ عبد کا مالک اس کی اجازت نافذ نہیں ہو سکتا ہے، یہ بھی احتمال ہے۔ کیوں احتمال ہے یہ احتمال؟ احتمال اس وجہ سے، اس احتمال کی دلیل یہ ہے کہ لِأَنَّ مَا دَفَعَهُ إِلَى الْغَاصِبِ كَالْمَعْذُونِ لَهُ فِي إِتْلَافِهِ، کیونکہ لِأَنَّ مَا دَفَعَهُ إِلَى الْغَاصِبِ، کیونکہ اس مشتری نے، کس کے مشتری کون ہے یہاں؟ فرض کا مالک مشتری تھا نا، کیونکہ عبد کو اس نے خریدا، اس کے مقابلے میں کیا دیا؟ السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ، عبد کو اس کو دے دیا، ٹھیک ہے، عبد کو دینے کے بعد اس کے مقابلے میں کیا دیا؟ فرض دے دیا نا، تو لہذا جو اس کو دیا ہے لأن ما دفعه الى الغاصب كالمعذون له في إتلافه، کہ جب یہ فرض کے مالک نے اپنے فرض کو جو عبد کی قیمت میں دیا ہے، اصل میں کس کو دینا چاہتا تھا؟ قیمت کو اصل میں جب آپ کو پتہ ہے کہ یہ غاصب مشتری یعنی فضولی غاصب ہیں، یہ اس بندے نے غلام کو غصب کر کے مجھے فروغ کرا، تو آپ کو کیا کرنا چاہتا؟ اپنے فرض کو اس غاصب کے ہاتھ میں نہیں دینا چاہتا، بلکہ اس فرض کو کس کو دینا چاہتا؟ غلام کے مالک کو دینا چاہتا۔ لیکن پھر بھی آپ نے اپنے فرض کو اس غاصب کے ہاتھ میں دیا، تو گویا کہ سمجھو کہ آپ نے غاصب کو کس کی اجازت دیا ہے؟ اپنے فرض کو طلب کرنے کا اذن دیا ہے۔ جانتے پوچھتے اپنے فرض کو غاصب کے ہاتھ میں تھمایا، تو گویا کہ آپ نے غاصب کو اذن دیا۔ کس بات کی اذن دے دیا؟ کہ آپ میرے فرض کو طلب کرنا چاہے تو کر سکتے ہیں۔ تو لہذا لِأَنَّ مَا دَفَعَهُ إِلَى الْغَاصِبِ، لہذا اس مشتری نے اپنے فرض کو جو غاصب کو دفع کیا ہے، یہ اس کو دینا ہے، کس کے معنی ہے؟ کس کا مترادف ہے؟ كَالْمَعْذُونِ لَهُ فِي إِتْلَافِهِ، تو یہ اس کے معنی ہے گویا کہ اس نے اس غاصب کو اذن دیا۔ کس بات کی اذن دیا؟ اپنے فرض کو طلب کرنے کی اذن دیا۔ اب طلب دو قسم کا ہے، طلب دو قسم کا ہے۔ ایک دفعہ غاصب طلب کر سکتا ہے اس گھوڑے کو دریا میں پھینک دے، ہو سکتا نہیں ہو سکتا ہے، اس کو ذبح کر کے پھینک دے، تب یہ طلب ہے۔ ایک دفعہ تو اس کو ذبح کر کے نہیں پھینکتا ہے یا دریا میں نہیں پھینکتا ہے، بلکہ اسی فرض کو کسی دوسرے کو دے کر کوئی اور چیز خریدتا ہے، تو یہ بھی طلب ہے نا۔ طلب اس پر معاملہ کر کے اس کو ملکیت سے باہر نکالنا بھی طلب ہے، اس کو ضائع کرنا بھی طلب ہے۔ یہ تو لہٰذا مشتری اور مالک کی نسبت سے ان دونوں میں فرق نہیں ہے۔ چاہے وہ غاصب آ کر اس کو فروغ کرے کسی اور کو، یا اس کو کسی چیز کے مقابلے میں قیمت کی تو ادا کرے، تب بھی طلب ہے، یا دریا میں پھینک دے تب بھی طلب ہے۔ تو لہٰذا گویا اس نے طلب کیا، ٹھیک ہے جی۔ لأن ما دفعه إلى الغاصب كالمعذون له في إتلافه، لہذا فلا يكون ثمنا، تو پھر نتیجے میں پھر گویا کہ تسلط
اس تسلط کے نتیجے میں اس سمن کا مالک کون بنا؟ غاصب۔ آپ نے جانتے بوجھتے اپنے فرض کو غاصب کے ہاتھ میں تھما دیا اور غاصب کو اس سمن پہ مسلط کیا۔ اب ٹھیک ہے، سمجھو کہ گویا اس کے ہاتھ میں دیتے ہی آپ کا فرض گویا اس مالک اول کے مقابلے میں کالعدم ہے، یعنی اس عبد کے مالک کے ہاتھ سے نکل گیا۔ اب یہ آپ نے غاصب کے ہاتھ میں دیتے ہی گویا کہ آپ کا فرض عبد کے مالک کے ہاتھ سے نکل گیا ہے، اس کو نہیں ملے گا۔ تو لہٰذا پھر نتیجے میں پھر اب عبد تو جا رہا ہے نا، عبد جا رہا ہے کس کی ملکیت ہے؟ عبد کے مالک کی ملکیت ہے، لیکن اس کے مقابلے میں جو عوض آ رہا ہے کس کی ملکیت میں جا رہا ہے؟ غاصب کے ہاتھ میں۔ کیا وہ عوض عبد کے مالک کے ہاتھ میں آ رہا ہے؟ تو پھر ایک عبد یا معاملہ کیا ہوگا؟ یا بے بلا ثمن ہوگا نہیں ہوگا؟ بے بلا ثمن ہوگا نہیں ہوگا؟ تو یہ عقد اول بھی کیا ہو رہا ہے یہاں پر؟ عقد اول بے بلا ثمن ہو رہا ہے۔ بے بلا ثمن کیوں ہو رہا ہے عقد اول؟ کیونکہ عبد اس اپنے مالک کی ملکیت سے جا رہا ہے، اس کا جو عوض جو فرض آ رہا ہے وہ کس کی ملکیت میں جا رہا ہے؟ غاصب کی ملکیت میں۔ تو پھر وہ فرض جو کہ عوض کے طور پر عبد کے مالک کی ملکیت میں وہ نہیں آئے گا، تو بجائے کہ یکون بے بلا ثمن ہو جائے گا۔ اس وجہ سے عقد اول میں بھی مالک کی اجازت نافذ ہوگا نہیں ہوگا؟ عقد اول پر مالک اصلی جو کہ عبد کے مالک کی اجازت نافذ نہیں ہوگا، کیوں؟ کیونکہ بے بلا ثمن ہو رہا ہے۔ حج فلا کل معذون له بالذات فلا یکون ثمنا للعبد، لہذا اس بنا پر یہ فرض حقیقت میں اگرچہ ظاہراً تو مشتری نے فرض کو دیا ہے کس کے عوض میں؟ عبد کے عوض میں، یہ ظاہراً ہے، لیکن حقیقت حال میں یہ فرض کا عوض نہیں بلکہ مفت میں اس کو مسلط کیا ہے۔ ظاہراً عوض لگ رہا ہے لیکن حقیقت میں عوض نہیں ہے بلکہ حقیقت میں یہ اس کو مسلط کیا ہے، تو لہذا نتیجے میں یہ ثمن نہیں بنے گا عبد کا ثمن، کیونکہ عبد کا ثمن اگر واقع میں ہے تو کس کو دینا چاہے تھا؟ عبد کے مالک کو، اس غاصب کو نہیں دینا چاہے، لہٰذا فلا یکون ثمنا، تو لہٰذا یہ فرض ابھی اس عبد کا ثمن نہیں بن رہا ہے۔ جب فرض عبد کا ثمن نہیں بن رہا تو پھر فرض جا رہا ہے بغیر ثمن کے، فیکون بے بلاوات۔ حج کہاں پر گیا؟ فلا یکون هذا یعنی ثمن، فلا یکون هذا الثمن الذي سلط علیہ الغاصب، یہ ثمن جس پر غاصب کو مسلط کیا ہے وہ ثمن، یہ یکون کا فاعل ما دفعہ اس طرح جاتا ہے، ظاہراً یکون کا فاعل کہاں ہے؟ اس کا اسم کیا؟ ما دفعہ، فلا یکون ما دفعہ الی الغاصب فلا یکون ثمنا، یعنی غاصب کو جو ثمن دیا ہے وہ حقیقت میں اس عبد کا ثمن نہیں بن سکتا۔ جب نہیں بن سکتا تو پھر بے بلا ثمن ہوگا نہیں ہوگا؟ ہوگا۔ آفرین۔ فلا تؤثر الاجازہ، لہذا اس بنا پر اجازت مؤثر نہیں۔ کس کا اجازت مؤثر نہیں ہے؟ اس عبد کے مالک کی اجازت مؤثر نہیں۔ عبد کے مالک کس بات کی اجازت دینا تھا؟ کہ جعلہ ثمنا، اگر عبد کے مالک اس عقد کے اوپر اجازت دینا ہے تو پھر اجازت کس بات کے دینا ہے؟ اس بات کی اجازت دینا ہے کہ میں اس بات پر اجازت دے رہا ہوں کہ میرے عبد کو اس فرض کے مقابلے میں معاملہ کر سکنا ہے، یعنی کہ میرا عبد میری ملکیت سے نکل جائے اور اس کے عوض میں فرض آ جائے، اس بات کی اجازت دینا تھا نا۔ تو اس کی یہ والی اجازت یہاں پر نافذ نہیں ہے۔ کیوں نافذ نہیں ہے؟ نافذ اس وقت ہونا تھا کہ اگر وہ فرض غاصب کے ہاتھ میں نہ جاتے ہیں، لیکن جو ہی یہ فرض غاصب کے ہاتھ میں گیا گویا کہ وہ غاصب اس کا مالک بن گیا، تو لہٰذا نتیجے میں پھر آپ کو تو نہیں مل رہا ہے نا، تو لہٰذا سرے سے اب یہ فرض اس کا عوض بن رہا نہیں بن رہا ہے، فرض سرے سے عبد کا عوض ہی نہیں بن رہا ہے کیونکہ وہ فرض غاصب کے ہاتھ میں چلا گیا۔ اس وجہ سے فلا تؤثر الاجازت المالک، مالک کس کا مالک؟ عبد کے مالک کی اجازت مؤثر نہیں، کس حوالے سے؟ فی جعلہ ثمنا، یعنی کہ اس فرض کو عبد کا ثمن قرار دینے کے حوالے سے جو اجازت ملنا تھا وہ اجازت یہاں مؤثر ہوگا نہیں ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو لہذا نتیجے میں پھر اشکال فقط تتبع میں نہیں ہوا، اشکال فقط تتبع پہ نہیں آیا بلکہ فصار الاشکال فی صحت البیع و فی التتبع، اشکال دونوں پہ آیا۔ اس عقد اول پہ بھی اشکال آیا، کس حوالے سے آیا؟ کیونکہ عقد اول کیا ہوگا؟ بے بلا ثمن ہوا، اس لیے سے وہ پھر تتبع، اور اس کے بعد عقد اول میں جب اشکال آتا ہے تو تتبع میں تو خود بہت اشکال آنا ہی آنا ہے نا۔ یہ تتبع میں کیا ہوا؟ سرے سے تتبع میں اشکال اس حوالے سے ہے کیونکہ اب یہ مالک اجنبی بن رہا ہے سرے سے، عقد اول میں اجنبی تو نہیں بن رہا ہے کیونکہ اب یہ عبد کا مالک ہے، عبد کے مالک ہونے کے حوالے سے عقد سے اجنبی تو نہیں ہے، اجازت دینے کا حق تو رکھتا ہے، لیکن پھر بھی اس میں اشکال کیوں آیا؟
کیونکہ عبد تو اس کی ملکیت سے جا رہا ہے لیکن عوض نہیں آ رہا ہے، لہٰذا بے بلا ثمن ہونے کی وجہ سے اشکال آیا۔ لیکن عقد ثانی پر اس کی اجازت سرے سے نافذ کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سرے تو اجنبی بن رہا ہے، کیونکہ اس کا عبد تو نہیں ہے، وہ فرض ہے۔ فرض تو کون سا فرض ہے؟ جو عقد اول میں آپ کے جو ہے عبد کا جو ہے ثمن نہیں بن سکتا ہے، تو پھر دوسرا عقد میں آپ کے کیا تعلق ہے؟ سمجھ نہ رہے ہیں؟ عقد ثانی کے اندر اس نے فرض کو دے کے گاڑی لایا، تو عقد اول کے اندر فرض آپ کے عبد کا ثمن نہیں بن سکتا ہے، تو پھر عقد ثانی میں آپ سے کیا تعلق ہے اس کا؟ لہٰذا عقد ثانی سرے سے مالک کے جو عبد کا مالک عقد ثانی سے سرے سے کیا ہے؟ وہ بالکل اجنبی ہے۔ تو لہٰذا یہاں اشکال عقد اول میں بھی اشکال ہے، عقد ثانی میں بھی اشکال ہے، عقد تتبعی میں بھی اشکال ہے۔ فصار الاشکال فی صحت البیع الاول وفی التتبع، دونوں میں اشکال ہے۔ سمجھا نہیں رہا ہے کچھ؟ ثم قال، اس کے بعد آگے شہد اول فرماتے ہیں، شہد اول قال کا فاعل ہے، شہد اول بھی اپنے اشکال کو جاری کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کیا فرماتے ہیں؟ انه يلزم من القول ببطلان التتبع بطلان اجازت البيع فی المبيع۔ اوپر سے نیچے رہا، وہاں پر شہد اول فرماتے ہیں کہ اگر ہم عقد تتبعی کے بطلان کے قائل ہوں، عقد تتبعی کون ہے؟ عقد ثانی، ثالث، رابع، جو بعض العقود ہیں نا، ان کو اگر ہم باطل قرار دینے کی صورت میں پھر یلزم بطلان اجازت البیع فی المبیع، تو پھر اصل مبیع میں جو عقد اول کے اندر ہے اس میں بھی بطلان لازم آتا ہے۔ اگر آپ عقد ثانی و ثالث و رابع جو کہ تتبعی ہے، ان کے اندر معاملے کو باطل قرار دیں، آپ اس حوالے سے باطل قرار دیں کیونکہ وہ اجنبی ہے۔ اجنبی کیوں ہوا؟ اجنبی اس لیے ہوا کیونکہ آپ سے سمن سرے سے آپ کے مبیع کا سمن ہی نہیں بن رہا ہے، تو جب اس بنا سے اخبار باقی جو بعد والے دیگر عقود عقد ثانی، ثالث اور رابع باطل ہے، تو نتیجے میں پھر عقد اول بھی باطل ہوگا۔ کیوں؟ کیونکہ جب یہ مبیع سمن ہی نہیں بن رہا ہے، تو پھر عقد اول میں سمن کیسے بنا؟ تو لہٰذا جب آپ تتبع العقود کو یہاں پر باطل سمجھتے ہیں، غاصب کے جو ہے غاصبیت کے علم ہونے کی صورت میں، تو اس سے کیا لازم آتا ہے؟ عقد اول کا بھی بطلان خود بخود لازم ہوتا ہے۔ اب لہٰذا آپ یہ کہ نہیں کر سکتے ہیں کہ تتبع العقود تو باطل ہے لیکن عقد اول صحیح ہے، اس طرح کہنا معقول نہیں ہے، بلکہ ان کو باطل قرار دینے سے عقد اول بھی خود باطل ہونا لازم، سمجھ رہا ہے؟ لازم آتا ہے۔ حج یلزم من القول ببطلان التتبع ببطلان اجازت البیع فی المبیع، مبیع کے اندر اجازت دینا سرے سے کالعدم لازم آ جاتا ہے۔ حج کیوں؟ لاستحالۃ کون المبیع بلا ثمن، کیونکہ بعد والے تتبع العقود کو باطل قرار دینے کا مطلب یہ ہے کہ سرے سے ثمن ہی نہیں بنا۔ جب ثمن نہیں بنا تو عقد اول میں کیا لازم ہے؟ پھر عقد اول ہی بے بلا ثمن لازم ہے، اور بے بلا ثمن صحیح ہے یا محال ہے؟ بے بلا ثمن سرے سے محال ہے، جب محال ہے تو عقد اول ہی سرے سے باطل ہونا چاہیے۔ حج فَإِذَا قِيلَ، لہٰذا اگر کوئی کہے اشکال کرتے ہوئے، کیا کہیں؟ ان الاشکال فی صحت العقد کان صحیح نظام، تو ان الاشکال فی صحت العقد، کہ اشکال کس میں ہے؟ عقد اول کے صحت میں ہے۔ یعنی بال اگر آپ عقد تتبعی کو چھوڑو، اگر عقد تتبعی بعض العقود کو چھوڑ کر کہیں کہ بعض العقود کو اپنی جگہ پر رکھو، بلکہ اشکال اصل میں کس میں ہے؟ یعنی اگر آپ اوپر سے نیچے لانا چاہے تو تب بھی صحیح ہے، یعنی دونوں طرح سے تلازم دونوں طرح سے ہے۔ عقد تتبعی کے بطلان کے اگر آپ قائل ہو جائے تو اسے کیا لازم آتا ہے؟ خود بخود عقد اول کی بطلان بھی لازم آتا ہے۔ اب آپ دوسرے طرف نیچے سے اوپر بھی لے جا سکتے ہیں، آپ کہہ سکتے ہیں کہ عقد تتبعی کو 1 منٹ کے لیے رکھ لیں، بلکہ عقد اول میں ہی ڈائریکٹ اشکال ہے۔ کیسے عقد اول میں اشکال ہے؟ کیونکہ جب غاصب کے ہاتھ میں سامان کو تھمانے کا مطلب ہے اس کو مسلط کیا، وہ اس کے ہاتھ میں چلا گیا، تو پھر عقد کا معاملہ کس سے ہوا؟ بغیر سامان کے ہوا۔ تو لہٰذا عقد اول کیا لازم آتا ہے؟ عقد اول میں بے بلا ثمن لازم آتا ہے۔ عقد اول میں جب بے بلا ثمن لازم آتا ہے تو پھر عقد ثانی و ثالث خود بہت کیا ہو جائے گا؟ کیونکہ بنیاد سے ختم ہو جائے گا نا، کیونکہ جب بنیاد ختم ہو جائے گا باطل ہے تو اس سے آگے والا عقود تو خود بہت کیا ہو جائے گا؟ پھر خود بہت باطل۔ لہٰذا آپ مسئلہ نیچے سے اوپر بھی لے جا سکتے ہیں۔ تو لہٰذا اگر آپ کا اشکال عقد اول کی صحت میں ہے تو یہ بات اپنی جگہ پر درست میں کوئی غلطی نہیں ہے۔ ان تجزیہ رکھ لیں یہاں پر۔ وصلی اللہ علی سیدنا محمد وعلی بیتہ الطیبین الطاہرین محمد و آل